بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان نسلوں کا ماں باپ بنا جو متقی ہوں، اور ان کے بغیر ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب نہیں ہوگی۔ اس میں ایک اور معرفت کا نقطہ تربیت کرنے والوں کے لیے بیان فرما دیا، جس کو بھلا کر پھر لوگ تربیت میں بے شمار غلطیاں کرتے ہیں۔ فرمایا اگر تمہیں تقوی کے سوا کسی اور چیز میں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوئی تو یاد رکھنا، نہ تمہارے حق میں یہ دعا قبول ہوگی، نہ تم اولاد کی تربیت کے اہل بنو گے۔ اگر تم آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی دنیاوی ترقیوں میں ہی دیکھ رہے ہو، اگر تمہیں اس بات کا پر فخر ہے کہ بیٹی سنگھار پٹار اچھا کرتی ہے، یا کپڑوں میں اس کا ذوق اچھا ہے، یا اس کی سہیلیاں زیادہ ہیں، یا دنیا کے لحاظ سے وہ بلند مقام رکھتی ہے اور ہر دل عزیز ہوتی چلی جا رہی ہے، اور پڑھائی میں بہت اچھی ہے، اور ان باتوں پر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور تم واری جاتے اس کے اوپر اور کہتے ہو یہ دیکھو ہماری بیٹی گھر میں آ گئی، آج یہ کیا اس نے، آج وہ کیا، اور تمہیں دل کا سکون انہی باتوں میں نصیب ہو گیا، تو تم یہ دعا کیسے کرو گے پھر کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا؟ کیونکہ مانگی گئی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا تقوی سے تعلق باندھ دیا گیا، تو فرمایا کہ خالی منہ سے دعائیں کرنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا جب تک اس مضمون پر تم عمل کرنے والے نہ ہو، یہ مضمون تمہاری زندگیوں کا حصہ نہ بن چکا ہو۔ بس اگر واقعی اولاد کی نیکی دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں، اگر اولاد کی نیکی دیکھ کر ان کی راہوں میں آنکھیں بچھنے لگ جائیں، اور انسان کا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگے اور خوشی کے ساتھ سجدہ ریز بھی ہو جائے، کیونکہ روحانی دنیا میں یہ کیفیت اکٹھی پائی جاتی ہے، خوشی سے دل اچھلتا بھی ہے اور خدا کے حضور سجدہ ریز بھی ہو جاتا ہے، تو پھر تم یہ دعا مانگ سکتے ہو کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے خدا ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر اور تقوی والی اولاد عطا کر۔ اس کے بغیر تمہاری اپنی خواہشات اور اپنی تمنائیں تو دنیا کے رستوں پر چل رہی ہوں، اور اپنی اولاد کی دنیا کی ترقیات سے تم راضی ہو چکے ہو، اور اگر وہ عبادت نہیں کرتے تو تمہیں دکھ نہ ہوتا ہو، اگر وہ نیکیاں اختیار نہیں کرتے تمہیں تکلیف نہ ہو، اگر وہ جھوٹ بولنے والے ہوں تو تمہارے لیے تمہارے دل عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے، اور اگر وہ لغویات میں ایسے محو ہوں کہ ذکر الہی کے مقابل پر لغویات کو اہمیت دینے والے ہوں، تو پھر تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک غیر متقین میں ہے اور تمہاری یہ دعائیں بالکل کھوکھلی ہو جائیں گی۔ بس وہ لوگ جو بعض دفعہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ ہمارے لیے دعا کریں، بعض دفعہ تو ایسے لوگوں کے لیے دوسروں کی دعائیں کارآمد ثابت ہوتی ہیں، مگر ایسے مضمون میں جو میں بیان کر رہا ہوں، غیر کی دعا کام نہیں آ سکتی، کیونکہ انسان کے اپنے اعمال اور اپنی نیتوں کے رخ ان دعاؤں کے خلاف عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں۔ دعائیں اور سمت میں ان کو لے جانے کی کوشش کرتی ہیں، اور وہ دعاؤں کے مخالف سمت میں زور لگا کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ دعا کرنا کہ یہ دعائیں ہمیں اڑاتے ہوئے ان سمتوں میں لے جائیں جن میں جو تیری طرف لے جانے والے رخ ہیں، یہ کیسی بے معنی اور لغو بات ہوگی، حقیقت میں دعا سے مذاق کرنے والی بات ہوگی۔ بس خدا تعالیٰ نے ان آیات میں جو بے شمار حکمت کے خزانے مدفون فرمائے ہیں، ان کو آپ ٹٹولیں تو آپ کو نئے نئے عرفان کے موتی ملتے چلے جائیں گے، اور ان کا تربیت اولاد کے ساتھ اور تربیت قوم کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ بس اپنی اولاد میں نیکی دیکھ کر خوش ہوا کریں، اور دنیا کی ترقیات کو سرسری نظر سے دیکھا کریں، ہو جائیں تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو غم کی بات نہیں، لیکن اگر نیکی نہ ہو تو غم میں گھل جانا اور ایسی تکلیف محسوس کرنا کہ اولاد دیکھ لے کہ ہمارے ماں باپ
नाखुश हो गए हैं और तकलीफ में मुब्तला हो गए हैं। ये वो जज्बा है जो हकीकत में आपकी दुआओं को ताकत देगा। वो अमल साले जिसके मुतल्लिक फरमाया है कि कलमा तैयबा को रफ़ा अता करता है, जिससे कलमा बुलंद होता है। वो यही मजमून है जो बयान किया गया है कि हर दुआ के साथ उससे ताल्लुक़ रखने वाला उसका एक जोड़ा नेक अमल हुआ करता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि चंद नेक अमाल हों तो सब दुआएं मकबूल हों, या किसी दुआ की कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि तमाम तर नेक अमाल हों। यहाँ मजमून जोड़ों का बयान हो रहा है, और जैसा कि मियाँ बीवी के अच्छे जोड़े जिससे एक दूसरे के मिजाज से मुवाफ़क़त रखते हों दुनिया में पाए जाएं या पाए जाते हैं, तो साथ ही वहाँ सकीनत भी मिलती है। इसी तरह दुआओं और आमाल के बाज़ जोड़े हैं, जहाँ ये जोड़े पाए जाएंगे वहाँ कबूलियत दुआ का मजमून ज़रूर मौजूद होगा। बस जिस किस्म की आप दुआ मांगते हैं, अगर आपका अमल उस दुआ की से मुताबिकत रखने वाला अमल साले है, तो यकीन रखें कि ऐसी दुआ ज़रूर रफ़ा पाएगी, क्योंकि कुरान करीम ने इसके मुतल्लिक यही गवाही दी है, और ज़रूर मकबूल होगी। इसलिए महज रोना और सजदों में पेशानियाँ रगड़ना दुआओं के लिए काफ़ी नहीं है। आपके अमाल और रुख पे चल रहे हों और सजदे और रुख पे जा रहे हों, ये तज़ाद खुदा को कबूल नहीं है। बाज़ दफ़ा जिनकी ख्वाहिशात उनके नेक अमाल के मुताबिक हों, उनको लंबी दुआओं की भी एहतियाज नहीं होती, उनकी एक आह ही दुआ बन जाती है। अगर एक माँ बाप ऐसे हैं जो हर वक्त अपनी औलाद में नेकी तलाश करते हैं और नेकी ना नज़र आए तो उनके दिल से आह निकलती है, वही आह उनकी दुआ होती है, और खुदा ताला उस पर मोहब्बत और प्यार की नज़र डालता है। और वो जो दुनिया पे राज़ी माँ बाप हैं, वो बाद में अपनी औलाद को जब बेराह राह होते देखते हैं, उनकी लड़कियां गैरों से भाग रही हैं, उनके लड़के हाथों से निकल रहे हैं, फिर वो रोते हैं, पीटते हैं, दुआओं के लिए लिखते हैं। ये सारी बेहकीकत बातें हैं। जिस तरह दुनिया के मजमून में साइंस का माना है हकीकत, और हकीकत को तस्वुरात तब्दील नहीं कर सकते, वही खुदा है जिसने रूहानी दुनिया पैदा की है। वहाँ भी एक साइंस का मजमून मिलता है, और साइंसी हकायक के तौर पर बातें पाई जाती हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।